تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈینس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ بولو نا, کمزور دل. یہ عیب ہے, اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے. آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی, تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, جو ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہا مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے. کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیچ پی شروع کر دیتے ہو, کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بعض ہم میری ویڈیو نا دھوڑ دھوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں. ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا مطلب, پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا ذرا آئے لائن پہ آ جائے. سارے شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جاؤ, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا, یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی
لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے؟ انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے